تو یہاں $4 کی ملتی ہے، اور یہ جو ہینڈ سلاٹر ہے یہ $6 کا ملتا ہے، یہ مہنگی ہے۔ ہم نے فرمایا کہ بھائی کوالٹی اور برانڈ کی بھی کوئی قیمت ہے نہیں، کپڑوں میں جوتوں میں تو جانتے تو، یا حلت حرمت میں کون جانتے، حلال ہونا کوئی برانڈ نہیں، حلال ہونا کوئی کوالٹی نہیں۔ $2 اگر زیادہ دے دیے تو کم از کم حلال تو کھا رہے ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کی تفسیر میں بہت سی چیزیں لکھی ہیں۔ اس کی تفسیر میں صحت لکھی ہے، ایمان لکھا ہے، اعمال صالحہ لکھے ہیں، اچھی بیوی لکھی ہے، نیک اولاد لکھی ہے، اچھا معیشت اور رزق کا طریقہ لکھا ہے۔ یعنی اس حسنہ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو زندگی اور لائف گزارنے کے لیے جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ فی الآخرت حسنہ، اس میں 2 چیزیں ہیں، مغفرت اور جنت۔ وقنا عذاب النار، عذاب النار کی بھی 2 تفسیریں۔ عذاب النار دنیا چونکہ 2 چیزیں مانگی، تو اب عذاب النار سے مراد بھی 2 چیزیں ہیں، دنیا میں عذاب یعنی ذلت، اور یعنی انسان کی جو ذلت دنیاوی اعتبار سے ہے اس سے محفوظ کر، اور آخرت میں دوزخ سے محفوظ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا حکم دیا ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی، اور یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ جتنے بھی ادیان ہیں ان میں یا تو رہبانیت ہے، رہبانی مطلب ہے کہ دنیا داری چھوڑو، بس نکل جاؤ، ہندو مذہب دیکھ لیں، بدھ مذہب دیکھ لیں، جتنے بھی مذاہب دیکھ لیں، سب میں یہی چیز ہے۔ لیکن ہمارے اس میں الحمدللہ ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں ساری چیزیں ہیں۔ اور ان سب کا جو مدار ہے وہ صرف نیت ہے، کہ آپ کسی کام کو کس نیت سے کرتے ہیں۔ مثلا آپ لوگوں کا جو فیلڈ ہے ماشاءاللہ ڈاکٹری کا فیلڈ ہے، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، یہ ڈاکٹر صاحبان کبھی کبھی ہمارے قابو آ جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں بھائی 2 فیلڈ خدمت کے ہیں، تعلیم اور طب، خدمت کے فیلڈ، یہ کمائی کے فیلڈ نہیں ہے۔ ہم نے غلط کنسپٹ بنا دیا کہ ہم اس سے کمائی کریں، یہ کمائی کی فیلڈ نہیں، یہ خدمت کی فیلڈ ہے۔ اس لیے آپ جتنے بھی ہمارے طب کے جو بانی ہیں آج جن کی تھیوری پر جدید لوگ اور جدید انداز میں عمل کر رہے ہیں، باتیں انہی کی ہیں، علامہ ابن سینا ہے اور دوسرے بڑے بڑے نام ہیں، ان سب کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے نا جی، تو وہ فری آف کاسٹ خدمت کرتے تھے۔ علامہ فارابی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ سے سالانہ جو ہے چند 100 درہم لیتا تھا صرف، اور پورے سال نہ صرف خدمت بلکہ ایسی ایسی ایجادات کے جو آج بھی آپ لوگ اس کو استعمال کرتے ہو، اور اس کو یہ ساری مسلمانوں کی بنیادیں ڈالی ہیں، خصوصاً یہ سرجری کا جو شعبہ ہے یہ تو خالصتاً مسلمانوں کا ہے، دھاگا سوئی تک انہوں نے ایجاد کیا اس زمانے میں، لیکن خدمت تھی۔ تو یہ دونوں، تعلیم بھی اس طرح خدمت کا فیلڈ ہے، ڈاکٹری بھی، طب بھی خدمت کا فیلڈ ہے۔ اب نیت پر ہے، اگر آپ خدمت کی نیت سے کریں گے تو پیسے تو پھر بھی ملیں گے آپ کو، لیکن آپ کا وہ جو کام ہے وہ اجر و ثواب میں بن جائے گا، کنورٹ ہو جائے گا، پیسے تو ملیں گے آپ کو، تنخواہ تو ملنے والی ہے، لیکن آپ خدمت کی نیت سے جب نہیں کریں گے، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ جو اس کو جہاں لگی بندی تنخواہ ملتی گورنمنٹ کی، وہاں وہ توجہ نہیں دیتا مریض پر، اور اپنے کلینک میں توجہ دے رہا ہے، بس یہیں سے آپ فرق آ جاتا ہے کہ اس کے اندر اخلاص کس درجے کا، ورنہ اس کو اس سے قطع نظر ہو کر کرنا چاہیے، جو جس طرح وہ اپنے پرائیویٹ کلینک کرے اسی سے بڑھ کر وہ وہاں کرے، لیکن یہ انسان کے ایک نفس ہے اس کی عجیب۔ ہم عبادات میں دیکھتے ہیں کہ فرض نماز ہو رہی ہے،
اس میں توجہ نہیں ہے، بعد میں نفل کے اندر خوب توجہ کے ساتھ نفل پڑھ رہا ہے، حالانکہ فرض کا جو اجر و ثواب ہے نفل تو اس کو پہنچ ہی نہیں سکتا، نفل نہیں بالکل پہنچ سکتا۔ سب سے زیادہ اجر فرض کا ہوتا ہے، پھر واجب کا ہوتا ہے، پھر سنت کا ہوتا ہے، پھر نفل کا ہوتا ہے۔ لیکن نفل کے اندر تو بڑی فکر کی اور توجہ سے نماز پڑھ رہا ہے، اور جو فرض نماز ہے اس میں توجہ نہیں ہے، وہ بلکہ کہہ رہے جلدی نماز ختم ہو تو میں بالکل بڑے یکسوئی کے ساتھ نفل ادا کروں۔ بالکل۔ تو ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ ہمارا اس طرح ہمارا فیلڈ تعلیم کا، یہ خدمت کا فیلڈ ہے، یہ کمائی کا فیلڈ نہیں ہے کہ ہم ان طالب علموں کو ایسا۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ جتنی بھی تعلیم ہے، جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی عالم بن رہا ہے، یہ ہے، اس کا رزق روٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ بالکل غلط کنسپٹ ہے کہ اس کا رزق روٹی کا تعلق تو اللہ کی تقسیم کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بالکل گاؤں دیہات میں رہنے والا جو انگوٹھا چھاپتا ہے، اس کے پاس جو مال پانی ہے وہ پڑھے لکھے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا اللہ نے ان کو دیا ہے، کیونکہ اس کے لیے اللہ نے یہی لکھ دیا تھا۔ مجھے، میں کراچی جب پڑھتا تھا تو اس وقت یہ خبر وہاں پر آئی تھی کہ بندو خان ایک وہاں بڑی مشہور ایک جو نا یہ باربیکیو کی دکان ہوتی تھی، میں نے بندو خان کو بھی دیکھا ہے، تو بابا کو ہے ابھی تو ہے، لیکن وہ اس وقت وہ اصل بابا زندہ تھا جو بندو خان جس کا نام، ایک جھونپڑی کے اندر وہ شام کو لگاتا تھا، ہمارے بنوری ٹاؤن میں، کراچی بنوری ٹاؤن پڑتا تو اس کے قریب میں ہی وہ باربیکیو بیچتا تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑی ایک اس کی ہو گئی، تو اس نے، اس کے بیٹے جب پیسہ آ گیا تو اس کے بیٹے نے کہا کہ ابا میں نے لندن کی سیر کرنی، لیکن وہی تو زبان نہیں آتی، تو اس نے ایڈ دی اخبار میں کہ ایک انگلش کا ماہر کوئی آدمی، اس کو 1,00,000 روپیہ دیا جائے اس زمانے میں علاوہ ٹکٹ کے، تو میرے بیٹے کو جو ہے نا لندن کی سیر کرانی ہے۔ تو ایک پوری لین لگ گئی تھی جس میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی تھے جو انگلش جانتے تھے، وہ 1,00,000 بہت تھا اس زمانے میں۔ تو پھر وہ اسی طرح ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو انگلش کا ماہر تھا، پروفیسر صاحب تھے کسی یونیورسٹی کے، ان کو لے کر وہ بندہ جو وہاں پر پکاتا تھا، وہ اس کے ساتھ اس نے اس کو پینٹ شرٹ پہننا سکھائی، یہ کچھ اس کو سارا تربیت دی کچھ دن، پھر اس کو لندن لے گیا۔ وہ جہاں بھی جاتا تھا تو کہتے یہ میرے باس ہیں اور ان کا یہ تعارف ہے، تعارف کراتا، وہ پروفیسر صاحب کراتے۔ یہ ایک خبر آئی وہاں پر، تو مجھے آج تک یہ یاد ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، تعلیم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ورنہ وہ باس نہ بنتا اور وہ اس کا جو ہے وہ ملازم نہ بنتا۔ تو اس لیے نیت بنیاد ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں اس میں ایک تو اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں اور خدمت کی نیت سے کریں، تو انشاءاللہ ان مریضوں کی دعاؤں سے بہت کام بن جاتے ہیں۔ کسی بھی آپ نے اخلاص سے کسی کی علاج کیا تو انشاءاللہ آپ کا کام بن جائے گا۔ ہمارے بھائی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر جمیل صاحب سے بات متعارف ہیں، یعنی یہ ان کا مکان ہے جہاں ٹھہرے ہوئے، تو یہ پین اسپیشلسٹ ہے یہ ہاسپٹل میں 30 سال گزرا۔ فرید صاحب کے ساتھ شروع سے یہی تھے، پہلے انستھیزیا میں تھے، پین بعد میں، تو فرید صاحب کے بہت پرانے دوستوں میں سے۔ تو جب یہ اس فیلڈ میں آنے لگے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے میٹرک کے بعد، تو حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ ان کی تو خواہش تھی بھی عالم بنے، تو پھر یہ شرط لگا دی کہ بھائی اس شرط پر ہوگا کہ تم نے خدمت کرنی ہے، بس یہ نیت کبھی پکی کرو۔ تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کیمپ بہت لگاتے ہیں، بھاون نگر ہر مہینے کیمپ لگانے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر۔ شروع سے ان کا پہلے تو بس پر ہی جاتے تھے، بعد میں اللہ نے ہم گاڑی واڑی تو بس پر جاتے تھے، وہاں پر لاہور سے 3 دن لگ جاتے تھے ان کو، ہفتے کو جانا، رات کو پہنچنا، پھر دن کیمپ لگانا، پھر پیر کو یہاں پر آنا۔ تو یہ والد صاحب نے فرمایا تھا یہ اس دن سے، اس لیے ہمارے بھاون نگر میں ہم نے ایک دفعہ ان کا ٹرانسفر کرا لیا کہ آپ بھاون نگر میں آ جائیں چلو، تو لیکن ان کا وہاں دل نہیں لگا، ان کی ایمرجنسی ڈیوٹی لگی، ان کا بھائی یہ ہم سے یہ کام نہیں ہوتا، یہاں کام اور مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، تو واپس پھر لاہور آ گئے۔ تو پھر ہاسپٹل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سیٹ دے دی تھی، تو یہاں سارا اب ریٹائر ہوئے، ابھی بیچ میں 2 سال کے لیے ہو گیا تھا، پھر اس میں کو مسئلہ بن گیا، پھر 2 سال اور کام کرنا پڑا، ابھی 3-4 مہینے پہلے ریٹائر ہوئے۔
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب اس شعبے میں قبول کرے اور خدمت آپ کریں، آپ کی بڑی ضرورت ہے. اور روح اور جسم دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے. روح بھی صحیح ہو، جسم بھی صحیح ہو، تب آدمی کامل ہوتا ہے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحت مند مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے. اور دوسرا روح، روح جو ہے وہ گناہ سے بچنے، جب انسان بچتا ہے تو پھر روح صحیح رہتی ہے. اس کا وہ فیلڈ ہے، اس کا علاج، اس کے اپنے معالج ہیں جو روح کا علاج کرتے ہیں، اور جسم کے الگ معالج ہیں جو جسم کا علاج کرتے ہیں. تو اس لیے علم کی 2 قسمیں، ہمارے فلسفے کی کتاب ہے میبسی، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ العلم و علمان، علم 2 ہے، علم الابدان و علم الادیان. ایک ابدان کا علم، ایک ادیان دین کا علم. تو ایک تو صحیح کرتا ہے اور ایک جسم سے، پھر آدمی کامل ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر جسم صحیح ہے تو پھر عبادت بھی صحیح کرے گا، نماز صحیح پڑھے گا، روزہ صحیح رکھے گا، جمعے کرے گا. اور اگر اسی طریقے پر روح صحیح ہے تو وہ جسم کو صحیح کام میں لگائے گی. یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. آپ حضرات جو ہے علم الابدان، جسم کو صحیح رکھتے ہیں، اور دین والے جو ہے اہل علم وہ روح کو صحیح رکھتے ہیں. دونوں صحیح ہو جاتے ہیں تو آدمی کامل ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ، بہت خوشی. اللہ تعالیٰ برکت دے آپ لوگوں کو. ماشاءاللہ. ڈاکٹر سفیان سے خبریں ملتی رہتی ہیں، دعا بھی کراتا رہتا ہے، نام بھیجتا رہتا ہے. جی مجھے مختلف ناموں سے دعا بھی کرتا رہتا ہوں. الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے. ہمیں اللہ کا بہت شکر ہے. جتنی بھی دنیاوی فیلڈ میں، یعنی جو دنیا فیلڈ سب جاتی ہے، بچوں کو بہت میں بوسٹ کرتا ہوں کہ اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کرے تاکہ کام کے آدمی بنے دنیاوی طور پر بھی. بس اس کے ساتھ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا اللہ اللہ بھی کرتے رہے، تھوڑا تھوڑا یہ کام کرتے رہے. حضرت اس میں ایک سوال ہے، اس میں ہم تسلسل کس طرح رکھیں؟ ہمارا تسلسل نہیں رہتا، فوکس نہیں رہتا. فوکس رہتا ہے تو وہ تسلسل بھی سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو وہ اس میں نصیحت کریں. اس میں دیکھیں، یہ جو ایک راستہ ہے جو میں اور آپ چل رہے ہیں. جس طرح ہمارا جسم راستہ چلتا ہے، ہماری روح بھی راستہ چلتی ہے. اور آپ نے شاید یہ تھیوری پڑھی ہوگی کہ مسافر جو سفر کرتا ہے، جس رفتار سے گاڑی چلتی ہے اس رفتار سے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے. اس کا جسم کے جو حرکات ہیں وہ اگر اس کو چیک کیا جائے تو ایسے لگے کہ یہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے دوڑ رہا ہے. یہی بالکل اسی طریقے پر ہم جو روحانی طور پر ایک سفر طے کرتے ہیں، جس طرح ہم جسمانی طور پر طے کرتے ہیں، تو اس سفر کے اندر بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں. ان میں ایک وہ چیز ہے کہ جس میں عبادات کی لذت ختم ہو جاتی ہے. جب عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے تو وہاں یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس مرحلے میں اس آدمی کو عبد اللطیف بننا پڑتا ہے، عبد اللطف سے. کیونکہ مزے کے لیے تو کر رہا ہے تو وہ تو عبد اللطف ہے. جب تک لطف آتا رہا نماز پڑھ، جب لطف ختم ہو نماز چھوڑ دی، اب ہمیں عبد اللطیف بننا ہے، اب ہمیں لطف نہیں بننا. اگر اس وقت وہ اپنی اس کو ہمت کے ساتھ قائم رکھے تو آپ دیکھیں گے کہ چند دن میں ہی وہ ساری لذتیں جاری بھی ہو جاتی ہیں، اور پھر استقامت ایک وقت تک نصیب ہو جاتی ہے. وہ چھوڑنا بھی چاہے تو چھوٹے گا. تو ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب ہماری وہ چیز پھیکی پڑ جائے تو ہم چھوڑ دیتے، نماز چھوڑ دیتے، یار مزہ نہیں آ رہا آج کل، تلاوت مزہ نہیں، ذکر میں مزہ نہیں. اس طرح مریض جو ہوتا ہے، آپ حضرات اس کو تلقین کرتے ہوئے ان کو دلیا کھلاؤ، اس کو فلاں چیز کھلاؤ، اس کو دوائی کھلاؤ، کہتے ہیں مجھے نہیں کھانی، مجھے نہیں کھانی. لیکن ہم کبھی چھوڑتے کھلانا؟ آپ کہتے آپ صحت مند ہی نہیں ہو سکتے جب تک یخنی نہیں پیو گے، جب تک آپ دلیا نہیں کھاؤ گے. بالکل اسی طرح ہماری روح کی جو ضروریات ہیں، نماز ہے، ذکر اذکار ہے، یہ ہماری روح کی ضرورت ہے، روح کی خوراک ہے. تو کبھی کبھی روح بیماری کی وجہ سے نہیں پسند کرتی، ہمیں پھر بھی اس کو دے رہے ہیں. تو پھر ہم نرم خوراک دے دیں. یعنی پہلے آپ کے معمولات زیادہ تھے تب تھوڑے ہی کرا لیں، لیکن خالی نہ چھوڑیں اسے. تو انشاءاللہ کبھی معمول آپ کا منقطع نہیں ہوگا. معمول اس سے منقطع ہوتا ہے
ہماری جو پر کیفیت آ رہی ہوتی ہے تو بس وہاں ہم رک جاتے ہیں. یہ رکنے کا سفر نہیں ہے، مزہ آئے نہ آئے ہمیں سفر کرنا ہے. تو اس لیے یہ ایک کیفیت کا نام ہے. اس لیے لطف اور مزے کو کبھی بھی سامنے نہ رکھتے. ہم جو ہے اپنے فرائض کے اعتبار سے ہمیں جو چیز ہے وہ پوری کر دی بس. انشاءاللہ کوئی منقطع نہیں ہوگا. باقی ایک ہمارے حضرت شاہ کی مختص رحمۃ اللہ علیہ مرشد فرمایا کرتے تھے ہر نماز کے بعد لا حول ولا 7 دفعہ اور ظہر کے بعد 21 دفعہ انسان اگر پڑھے تو انشاءاللہ نماز میں انقطاع نہیں آئے گا. اور نماز ہی بنیاد ہے، کیونکہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں جن میں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اب ان میں کلمہ تو ایک دفعہ زندگی میں پڑھ لے کافی ہے، چاہے بار بار نہ پڑھیں کافی ایمان لانے کے لیے. روزہ سال میں ایک بار ہے، حج ہر ایک پر نہیں، زکوٰۃ سب پہ نہیں. ایک ہی چیز 5 میں سے علامت اسلام کی وہ نماز ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. نماز رہ جاتی ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ نماز کی جو نا اگر رہ جائے تو فوراً قضا کرے. کیونکہ ہمارے مرشد تو فرماتے ہیں کہ آدمی نے کہا کہ حضرت فجر رہ جاتی تو فرمایا بھائی فجر قضا کرنے کے بعد 4 سے 8 رکعت اور پڑھواؤ نفس سے. تو نفس کہے گا یار آپ بھائی وہ 2 ہی پڑھ لیا کرو، یہ مجھ پر نہ لا دو. اس کی ایک مثال بھی مشہور ہے. ایک آدمی کا گدھا تھا تو وہ نمک بیچتا تھا اس پر، تو جب بھی ایک پانی میں سے کراس کرتا تو وہ بیٹھ جاتا. ایک دن بیٹھا تو نمک پگھل گیا، تو اٹھا تو بہت ہلکا تھا وہ. اس نے روز کا روٹین بنا لیا تو بہت پریشان تھے. ایک سیانے کے پاس گیا. گاؤں دیہات میں سیانے ہوتے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. انہیں کہا یار آج روئی لا دو اس کے اوپر. جب روئی لا دی اور وہ جا کے بیٹھ کر جب اٹھا نہیں جا رہا، وہ ڈنڈے مار رہا ہے، تو اس نے بیٹھنا چھوڑ دیا. ہمارا نفس کا مزاج یہ ہے کہ اگر اس پر جب وزن ڈالتے ہیں نا تو پھر ہلکے پر راضی ہو جاتا ہے. کہتے نہیں یار یہ کام کر لو، یہ نہ کرو میرے ساتھ. ہمارے تو فرماتے تھے اس کو 2-4 رکعت زائد پڑھاؤ گے نا تو کہے گا نہیں بھائی وہی ٹھیک ہے، آپ فرض ہی پڑھائے رکھو آپ سے. سائیوال میں کدھر کیا ہوگا آپ کا؟ سائیوال میں وہ میڈیکل کالج کے پیچھے ایک ہے اپنا لیڈیز کالج جو ہے، اس کی بیک سائڈ پر حرم سٹی. حرم سٹی میں مسجد بھی ہمارے پاس ہے وہاں، اور اس کے مسجد کے قریب میری رہائش. میں سائیوال ٹیچنگ ہاسپٹل میں وہاں پہ جاب کرتا ہوں. اچھا ENT کی ٹریننگ کی ہوئی ہے. اچھا ماشاء اللہ. ENT کے مشہور ڈاکٹر ہمارے باول نگر سے پھر یہاں آئے تھے، سنا ریٹائر ہو گئے. ڈاکٹر مشتاق صاحب کے پہلے ایک تھے نام میرے ذہن سے بھول گیا. اچھا تو میں وہاں ہوتا ہوں. وہ اکثر میرا وہاں آنا ہوتا ہے. وہ اپنے سیٹ اپ بنایا ہوا میں نے پانچ مرلے کا، تو وہاں دوستوں سے ملاقات کے لیے. مسجد میں بیان وغیرہ بھی ہوتا ہے کبھی ہمارا کھلا ہو. ماشاء اللہ اچھی بات ہے ملاقات کرنا. باقی کام کرو.